بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ فری اکیڈمی۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دا سیویئر آف مین کائنڈ 9th کلاس کے انگلش کا پیراگراف نمبر 7 اور 8 انشاءاللہ۔ تو اس کا ہر لفظ کے میننگ اور ترجمے کے ساتھ۔ تو سنس چونکہ دس یہ بلیف عقیدہ واز تھا تھریٹنگ خطرہ بنتا جا رہا تھا، تھریٹنگ میں دھمکی دینا یا خطرہ بننا، خطرہ ہونا، دیر ان کے ڈومیننس غلبے کے لیے، ان میں دا سوسائٹی معاشرے میں، دا سوسائٹی میں معاشرہ، سنس دس بلیف واز تھریٹنگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، کیونکہ یہ عقیدہ یعنی یہ اسلام والا عقیدہ معاشرے میں ان کے لیے، ان کے تسلط کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا، ان کے غلبہ کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ دا پیگن عربس، پیگن کافر، دا عربس عرب کے، یعنی دا پیگن عربس عرب کے کافروں نے اسٹارٹیڈ شروع کر دیا، ٹو ماؤنٹ بڑھانا، پریشر دباؤ، آن پر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اینڈ اور ہز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس پیروکاروں پر۔ تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، دا پیگن عربس اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورس، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا یا خطرہ بنتا جا رہا تھا، اس لیے عرب کے کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ تو آگے دیکھیں، دے وہ وانٹڈ چاہتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے، دیم ان سے، یعنی وہ ان سے چاہتے تھے، ٹو ریناؤنس کہ وہ ترک کر دیں، کون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، یعنی ان کے جو فالوورز تھے، دیر اپنا یعنی اپنے کاز مقصد کو، یعنی وہ دے وانٹڈ دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، دے وانٹڈ وہ چاہتے تھے دیم ان سے، ٹو ریناؤنس کہ وہ ختم کر دیں، ترک کر دیں، دیئر اپنے کاز مقصد کو، اینڈ ٹیک اور اپنا لیں، لے لیں، اپنا لیں، اختیار کر لیں، ٹو آئیڈل ورشپنگ، آئیڈل یعنی آئیڈل بت کہتے ہیں، ورشپنگ میں پوجا کرنا، تو نعوذ باللہ پھر دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ۔ دے وانٹڈ دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد ترک کر دیں اور نعوذ باللہ بت پرستی اختیار کر لیں، بت پرستی شروع کر دیں دوبارہ۔ آن ون اوکیزن، آن پر ون اوکیزن، موقع، یہ لفظ اوکیزن نہیں پڑھیں گے، اوکین نہیں پڑھیں گے، اس کو اوکیزن یا اوکیشن نہیں پڑھیں گے بلکہ اوکیزن، یہ ایس کا ایک ساؤنڈ ہے، میں پڑھا چکا ہوں، ایس 3 سے 4 ساؤنڈ پڑھا چکا ہوں، اس کا نیچے آپ کو لنک مل جائے گا بگ لینگویج چینل پہ، دوسرا چینل بھی ہے میرا، تو وہاں پہ پڑھا چکا ہوں، آپ تفصیل سے وہ دیکھ سکتے ہیں نیچے۔ یہ اوکیزن جیسے ویژن لفظ ہوتا ہے، ویژن اوکیزن، میں زور سے پڑھ رہا ہوں تو اس کو دوبارہ دیکھیں، ویژن اوکیزن، اور اس کا ٹریجر، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں یہ۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے انہوں نے یعنی وہ یا انہوں نے، سینٹ بھیجا، ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد، ٹو کی طرف، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، اچھا یہ رسول ہے، رسول کے ساتھ اپوسٹرافی ایک نشان لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپوسٹرافی، اور ایس ہے یہ، اس کا مطلب بنتا ہے کا کی کے، یہ بہت لازمی ہے، جیسے مائی فادرس نیم از، مائی فادر نیم نہیں کہیں گے، میرے ابو کا نام، مائی فادرس نیم از جو بھی ہے، میرے ابو کا نام، اس اپوسٹرافی کا مطلب ہے کا کی کے، آف بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ بھی لگتا ہے عام طور پہ لوگوں۔ آن ون اوکیزن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، کائنڈ مہربان، اینڈ کیئرنگ اور کیئر کیا ہوتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والا، یعنی دیکھ بھال کرنے والا، خیال رکھنے والا، انکل چچا کے پاس، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، مطلب مہربان اور شفیق چچا کے پاس، کون سے، ابو طالب، ابو طالب ان کا نام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں وہ ہیں ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے۔ تم نے کیا کیا، آن ون اوکیزن دے سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب، ایک دفعہ یعنی ایک موقع پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم، دے انہوں نے، ٹولڈ بتایا، ہم اسے، دے ٹولڈ ہم انہوں نے اسے بتایا، یعنی اس سے کہا، ٹو ریسٹرین کہ باز رکھیں، یعنی اس کو روکیں، باز رکھیں، اس کو روکیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھیں، یعنی اس کو روک دیں، فرام سے پریچنگ، تبلیغ کرنے پر، تبلیغ کرنے سے، اللہ آلمائٹیز میسج، اللہ آلمائٹی میں اللہ تعالیٰ، یعنی آلمائٹی ہوتا ہے طاقتور، سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا، آلمائٹی، یعنی اردو میں ترجمہ کریں گے تو بنے گا اللہ تعالیٰ، اللہ، یہ دوبارہ اس پاس ٹرافی لگی ہوئی ہے، اللہ آلمائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، ٹھیک ہے، اور یا پھر فیس
سامنا کریں. فیس مین چہرہ جیسے فیس بک ہوتا ہے, اور فیس مین چہرہ یا فیس سامنا کرنا. دیر ان کی, انمٹی دشمنی کا سامنا کریں. یعنی 2 آپشن دیے انہوں نے. دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. They told him to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah's Almighty's message or face their enmity. انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. یعنی 2 آپشن ہیں, یا تو ان کو روک دیں یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں. اچھا, ایک چیز یہاں پہ بہت ہی کام کی ہے, آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ذرا غور نہیں کرتے ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ they told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah's Almighty. یہاں پہ 2 لفظ ہیں, ایک تو رسول لکھا ہوا ہے, دوسرا لکھا ہوا ہے اللہ Almighty. یہ انہوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روکیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں. اگر وہ یہ کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو بات ہی ختم, جھگڑا ہی ختم. اگر وہ یہ مان لیں کہ حضرت محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ Almighty بھی نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ انہوں نے ایک اور نیا مذہب اختیار کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو ویسے انہوں نے صحیح اس کا ترجمہ کیا, لیکن انہوں نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے, انہوں نے اور ہی کیے ہوں گے. They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, رسول اللہ کے رسول کو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر وہ یہ مان لیں کہ رسول کو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول کو اس پیغام سے, اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روک دیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم, ٹھیک ہے نا. ایک یہاں پہ بتا دوں کہ ایک دفعہ ایک معاہدہ ہوا تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں, تو انہوں نے لکھا تھا اس معاہدے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تحریر کرنے والے, تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ معاہدہ عرب کے مکہ کے جو رئیس ہیں ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے لکھا بھی یہ جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول ان کو آپ مٹا دیں. اگر ہم یہ معاہدہ کر لیں, یہ مان لیں کہ یہ جو محمد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو پھر تو جھگڑا ہی ختم. پھر کس بات کا جھگڑا؟ اگر آپ اس کو مان لیں تو ہم نہیں مانیں گے, اس کو مٹائیں آپ. پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں مٹانا چاہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو مٹا دیا کہ اگر یہ اس پہ راضی نہیں ہے تو آپ یہ لفظ جو ہے محمد کے ساتھ لکھا ہوا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول, تو اس کو مٹا دیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جو لفظ یہاں پہ رسول نہیں استعمال کیا بلکہ محمد لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے. تو آگے دیکھتے ہیں, میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگے ہوگی. آگے دیکھیں پھر کیا, فائنڈنگ پاتے ہوئے, ڈھونڈنا پانا خود کو, ہم سیلف اپنے آپ کو, ان میں ڈائلیما یا پھر ڈیلیما, دونوں لفظ صحیح ہیں اس کے لیے. ڈیلیما بھی ہے اور ڈائلیما یعنی الجھن میں. فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈیلیما, اپنے آپ کو الجھن میں پاتے ہوئے. ہی سینٹ ہی یعنی اس نے کس نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے, یعنی حضرت ابو طالب نے, انہوں نے سینٹ فار بلا بھیجا, یعنی بلایا, ہز اپنے نیفیو بھتیجے کو. کس کو؟ نیفیو کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. اینڈ اور ایکسپلینڈ یعنی وضاحت دی, یعنی ایکسپلین وضاحت کی اس کی, ٹو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, دا سچویشن صورتحال کی. تو فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈیلیما ہی سینٹ فار ہز نیفیو, یعنی اپنے آپ کو کشمکش میں پاتے ہوئے, اپنے آپ کو الجھن میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا, یعنی بلایا ان کو. اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم دا سچویشن, اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھ دی, یعنی ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا. ایکسپلین وضاحت کی, ٹو ہیم یعنی آپ اس کے سامنے, مطلب کس کے سامنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. دا سچویشن صورتحال, یعنی یہ صورتحال ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یا تو آپ جو ہے وہ کیا کریں, ان کو یہ نیا مذہب چھوڑ دیں اللہ کی تبلیغ سے, اللہ کی اسلام کی, یا پھر ہمارے دشمنی کا سامنا کریں. تو پھر کیا ہوا؟ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ میں جواب دیا. جیسے یور نمبر از ناٹ رسپونڈنگ, آپ کا مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہوتا, ہم یہ سنتے ہیں. رسپونڈ مین رسپانس یا رسپونڈ ایک ہی بات ہے, جواب. رسپونڈڈ یعنی ریپلائڈ, جواب دیا, رسپونڈڈ. تو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ود کے ساتھ, دیز ان میموریبل ورڈس, میموریبل یادگار, میموری کہتے ہیں یادداشت کو, میموریبل جو یاد رکھے جائیں ہمیشہ کے لیے, ناقابل فراموش یا یادگار ورڈز الفاظ سے. تو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ ود دیز میموریبل ورڈز, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناقابل فراموش الفاظ کے ساتھ جواب دیا. تو کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مائی ڈیئر انکل, میرے پیارے چچا, اف اگر, دے وہ کون؟ کفار مکہ کے کفار, پٹ رکھتے دا سن سورج کو. یہ سورج اور سن جو ہے دا مون جو خاص لفظ ہے, اس کے لیے دا استعمال اس کے ساتھ ہمیشہ لگتا ہے. دا ایسٹ, دی ایسٹ, دا ویسٹ, اس طرح. دا سن سورج کو, ان مائی رائٹ ہینڈ, میرے دائیں ہاتھ پر. ان میں مائی میرے, رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ پر. مائی ڈیئر انکل اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ, میرے پیارے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں, اینڈ دا مون اور چاند کو,
in my left, میرے بائیں ہاتھ پر. یعنی my dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then, پھر بھی تب بھی, I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, یعنی کہ توحید. دوبارہ دیکھیں, my dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں, and the moon, اور چاند کو in my left, میرے بائیں ہاتھ میں رکھنی ہے. اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو اور بائیں ہاتھ پر چاند کو بھی رکھ دیں, ایون تب بھی, حتیٰ کہ دین, پھر بھی, I shall not, میں نہیں کروں گا. I mean میں, shall میں نے گا گی گے ہوتا ہے, mean not نہیں, I shall not abandon, میں نہیں چھوڑوں گا, میں ترک نہیں کروں گا, the proclamation, اعلان کو, تبلیغ کو, اس اعلان کو, of کا, کس کا, the oneness, وحدانیت, of اللہ, اللہ کی, یعنی توحید کو. تو میرے پیارے چچا جان, اگر وہ میرے ایک دائیں ہاتھ پر سورج کو اور بائیں ہاتھ پر چاند کو بھی رکھ دیں, تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, یعنی ترک نہیں کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. abandon میں چھوڑنا. میں shall, یہ جو shall ہے میں بتا دوں یہاں پہ, یہ پرانی انگلش ہے. I will استعمال ہوتا ہے سب کے ساتھ, پہلے ہوتا تھا, میں بتا چکا ہوں پچھلے اس میں بھی, تو دوبارہ بھی بتا رہا ہوں کہ shall بہت پرانی ہے, کیونکہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ ابھی بھی اسکولوں میں, کتابوں میں, لیکن بہت پرانی ہے یہ. I shall set up, I کی بجائے I will یا we will, یا بلکہ اس کی شارٹ فارم ہے I'll. I shall set up, میں قائم کروں گا. shall کا مطلب کا گی گے, set up mean قائم کرنا. the true faith, سچے دین کو, سچے عقیدے کو, upon mean پر, on یعنی کہ the earth, یہاں پہ اس کو دی پڑھیں گے, میں پڑھا چکا ہوں کیوں دی پڑھیں گے, آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے, اس کا بھی لنک مل جائے گا. the earth, زمین پر, اور یا پھر perish, ختم ہو جاؤں گا, تباہ ہو جاؤں گا. in the attempt, in میں the attempt, اس کوشش میں. تو جیسے انہوں نے دو آپشن دی تھی کہ اگر یا تو پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں, یا پھر اپنی تبلیغ جو اللہ کی وہ چھوڑ دیں آپ کے بھتیجے, تو انہوں نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو باتیں کی کہ یا تو میں I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt, یعنی یا تو میں اللہ کے سچے دین کو, یعنی اس سچے دین کو اس زمین پر, روئے زمین پر قائم کروں گا, یعنی پوری زمین دنیا پر, یا پھر اور perish in the attempt, اور یا پھر اس اٹیمپٹ, یعنی اس اٹیمپٹ میں ہوتا ہے کوشش, اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا, یعنی ختم ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 8. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دا رسولس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل, چچا نے, واز, تھے, یعنی واز کا مطلب بنتا ہے تھا یا تھی, سنگل کے لیے یہاں پہ ہم احترام کے ساتھ جمع میں اس کا ترجمہ کریں گے. سو اتنا, ایسے, امپریسڈ, متاثر, ود کے ساتھ, دس, اس, نیفیوز یعنی بھتیجے کے, فرم, پکے, پختہ, ڈٹرمنیشن, عزم سے, دیٹ کہ, ہی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریس ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمنیشن دیٹ ہی ریپلائڈ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھتیجے کے اس پختہ ارادے سے اتنا سو مچ امپریسڈ, اتنا متاثر ہوئے, دیٹ کہ, اس نے جواب دیا, سن آف مائی برادر, میرے بھائی کے بیٹے, میرے بھائی کے بیٹے, یا پھر میرے بھائی کے لخت جگر, سن آف مائی, سن بیٹا, آف کا مائی میرے برادر بھائی کے بیٹے, گو دائے وے, گو جاؤ, دائے اپنے یعنی تمہارے, وے راستے پر, یہ بھی پرانے انگلش ہے, اب یوں آئے گا نئی انگلش میں, گو یور وے, اپنے راستے پر جاؤ. نن, کوئی بھی نہیں, یعنی کہ نو باڈی, کوئی شخص نہیں, کوئی بندہ نہیں. ول, گا گی گے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈیئر, ڈیئر مین ہوتا ہے جرات کرنا. نو ون ول ڈیئر, کوئی بھی جرات نہیں کرے گا. ٹچ, چھونے کی. دی, تجھے یعنی آپ کو, تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس نے کیا الفاظ ان کے تھے, سن آف مائی برادر, گو دائے وے, یعنی گو یور وے, اپنے راستے پہ. نن ول ڈیئر ٹچ دی, دی مین یو, یہ بھی پرانی انگلش ہے, کیونکہ اس دن جو الفاظ ہوئے تھے استعمال, یہ شب حدیث سے انہوں نے وہ اٹھائے ہیں الفاظ, یہ پرانی انگلش ہے, اب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے. دی یعنی کہ یو, اب ہم استعمال کرتے ہیں یو. سن آف مائی برادر, گو دائی وے, گو یور وے, نن ول ڈیئر ٹچ دی یو, دی ان یو. تو میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر چلو, کوئی بھی تمہیں چھونے کی جرات نہیں کرے گا. ٹچ مین چھونا. آئی شیل, میں کروں گا, کیا, نیور, کبھی نہیں. فورسیک, ساتھ چھوڑنا. دی, تمہارا, آپ کا, یعنی میں کبھی بھی آپ کا یا تمہارا یعنی ساتھ نہیں چھوڑوں گا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو یہ تھے ان کے انکل کے الفاظ. یہ انٹو کے اندر جو لکھے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ سن کے اندر اور یہ دی, اس کے اندر جو الفاظ ہیں انٹو,
انورٹڈ کاما ہے یہ، اس کے اندر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کے اپنے ڈائریکٹ الفاظ منہ سے نکلے ہوئے خود وہ کہہ رہا ہوں. تو یہ ہمارے ہو گئے 2 پیراگراف کمپلیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پیراگراف نمبر 9 اور پھر 10 پڑھیں گے. اور پچھلے اگر آپ نے پیراگرافس نہیں دیکھے تو نیچے آپ کو انشاءاللہ ان کا لنک مل جائے گا، وہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اور اگر اس طرح کی آپ ویڈیو پڑھنا چاہتے ہیں آپ انگلش تو اس کو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئکن ضرور پریس کیجیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ بگ فری اکیڈمی.